وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة، ہشام بن عروہ اپنے باپ سیدنا عروہ بن زبیر سے بیان کر رہے ہیں جو تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں: کان الناس یطوفون فی الجاہلیۃ عراۃ الا الحمص، کہ لوگ جاہلیت میں ننگے طواف کرتے تھے سوائے حمص کے۔ حمص کے علاوہ، حمص سے مراد قریش ہیں، آگے آ بھی رہا ہے، والحمص، اور حمص سے مراد کون ہے؟ قریش وما ولدت، حمص سے مراد قریش ہیں اور جو بھی قریش سے پیدا ہوں، ان کے مردوں سے اولاد پیدا ہو یا ان کی عورتوں سے، تو انہیں حمص کہتے ہیں۔ اصل نسب تو چلتا ہے باپ سے، تو جو قریشی باپ سے پیدا ہو یا قریشی ماں سے پیدا ہو، چاہے وہ در حقیقت خود قریشی نہ بھی ہو، تو جو قریش سے پیدا ہو مرد یا عورت سے، تو اسے حمص کہہ دیتے تھے۔ تو حمص کے اندر صرف قریش نہیں ہوتے تھے، قریش اور دیگر قبائل بھی، دیگر قبائل والے جو قریشی عورت سے شادی کر لیتے، ان کی اولاد بھی جو ہے اسے بھی حمص ہی کہا جاتا تھا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے سوائے حمص کے، قریشی لوگوں کے۔ وکانت الحمص، اور تھے حمص، یحتسبون علی الناس، وہ لوگوں کا حساب رکھتے تھے، لوگوں کا معاملہ کرتے تھے۔ کیونکہ وہ حج کے نگران ہوتے تھے، کیونکہ وہ مکی لوگ تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، تو ان کا عزت و احترام تھا، وہی حاجیوں کو پانی پلاتے، حاجیوں کا دھیان رکھتے، وہ حساب کتاب رکھتے لوگوں کا۔ یعطی الرجل الرجل الثیاب، دے دیتا تھا آدمی دوسرے آدمی کو کپڑے۔ جو بھی حج کرنے آتے تو وہ کپڑے نہیں پہن سکتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق، وہ قریش کی طرف دیکھتے، قریش میں سے جو حج کر رہا ہوتا تو قریشی لوگ اپنے لوگوں کو کپڑے دیتے، تو قریش کے علاوہ کسی اور کو بھی کپڑا دے دیتے تو وہ کپڑوں میں طواف کر لیتا۔ لیکن اگر کوئی قریشی کسی دوسرے کو کپڑا نہیں دیتا تھا تو وہ خود کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہ پھر ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ گویا کہ وہ قریش کی طرف دیکھتے، اگر قریش کے پاس کپڑے ہوتے زیادہ اور وہ کپڑے دے دیتے لوگوں کو تو وہ لوگ کپڑے پہن کے طواف کر لیتے، ورنہ پھر وہ بغیر کپڑوں کے طواف کرتے، یہ مطلب ہے۔ وکانت الحمص یحتسبون علی الناس، اور حمص جو ہیں وہ لوگوں کا حساب رکھتے تھے، محاسبہ رکھتے تھے۔ دیتا تھا آدمی کو کپڑے، یطوف فیہا، جس میں وہ طواف کرتا، وتعطی المرأة المرأة الثیاب، دیتی تھی عورت کو کپڑے جس میں وہ طواف کرتی تھی۔ فمن لم یعطہ الحمص، جس کو حمص کپڑے نہیں دیتے تھے قریش اور جو قریش سے پیدا ہوئے، جن کو وہ لوگ کپڑے نہیں دیتے تھے، طاف بالبیت عریانا، تو وہ ننگا طواف کرتا تھا۔ یہ انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا تھا، پورا اپنا دین بنایا ہوا تھا۔ وکان یفیض جماعت الناس، اور لوٹا کرتے تھے سارے لوگ، جماعت الناس لوگوں کی جماعت، یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ لوٹتے تھے، من عرفات، عرفات سے، یعنی وہ عرفات تک جاتے اور عرفات میں وقوف کرتے اور پھر عرفات سے واپس لوٹا کرتے۔ افاظہ یفیضو کا مطلب لوٹنا، بہانا بھی ہوتا ہے اس کا مطلب لوٹنا بھی ہوتا ہے۔ تو عام جو لوگ ہیں، لوگوں کی جماعت، وہ لوٹا کرتی عرفات سے۔ ویفیض الحمص من جمع، اور حمص جو ہیں قریش، یہ لوٹتے تھے من جمع، جمع سے۔ جمع سے کیا مراد ہے ابھی بتایا میں نے، مزدلفہ۔ یہ لوگ جو ہے وہ جمع سے لوٹتے، یعنی مزدلفہ سے لوٹتے قریش۔ کیوں لوٹتے میں وجہ بتا چکا ہوں۔ یہ کہتے تھے کہ مزدلفہ تو حرم میں ہے، اگر ہم عرفات تک جائیں گے تو وہ حرم میں نہیں ہے، تو ایک حلال جگہ جو ہے ہم اسے حرم مکہ کی جو مبارک متبرک جگہ ہیں ان پر زیادہ فضیلت نہ ہو جائے، کیونکہ ہماری اہمیت ہے۔ اگر ہم ہی عرفات کو اہمیت دیں گے تو دیگر عرب کہیں گے جب قریش ہی عرفات کو اہمیت دے رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عرفات کی اہمیت جو ہے وہ حرم مکہ اور اس کی متبرک مقامات سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے،
وہ مزدلفہ جا کر مزدلفہ میں وقوف کر کے وہیں سے واپس لوٹ آتے تھے۔ تو عام لوگ تو عرفات سے لوٹتے تھے، اور جو حمص ہیں یہ مزدلفہ سے لوٹتے تھے۔ تو مزدلفہ کا نام جمع بھی ہے اور مزدلفہ کا نام مزدلفہ بھی ہے، اور مزدلفہ کو مشعر حرام بھی کہہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کے لیے لفظ مشعر حرام استعمال کیا ہے۔ لیس علیکم جناح، سورہ بقرہ میں آیت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حج کی بات ہو رہی ہے۔ حج کے اندر کوئی حاجی اگر تجارت کرنا چاہے، کوئی اپنا مال بیچنا چاہے، اپنے شہر سے کوئی ایسا مال لے آئے جو وہ بیچ دے، تجارت کرنا جائز ہے۔ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو حج کے دوران۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ تو مشعر حرام سے مراد بعض علماء کے نزدیک مزدلفہ پورا مراد ہے، بعض علماء کے نزدیک مزدلفہ میں مخصوص مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، مزدلفہ میں، جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے پہاڑ کے قریب، اس مسجد کا نام ہی مسجد المشعر الحرام ہے، سفید رنگ کی وہ مسجد آج کل بنی ہوئی ہے، جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو پتہ ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں المشعر الحرام یہ مزدلفہ کا نام ہے، بعض کہتے ہیں اس مخصوص مقام کا نام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ تو اب مزدلفہ کا ایک نام المشعر الحرام ہوا، ایک اس کا نام مزدلفہ ہوا، اور ایک اس کا نام جمع ہوا۔ المشعر الحرام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک مشعر ہے، ایک بہت متبرک مقام ہے، برکت والا مقام ہے، اور چونکہ یہ حرام ہے، یہ حرمت والی جگہ ہے، یہ حرم مکہ میں شامل ہے، تو اس لیے اسے المشعر الحرام کہتے ہیں، اور یہاں بھی وقوف ہوتا ہے عرفات سے واپسی پر۔ اور اس کے مقابلے میں جو عرفات ہے گویا کہ وہ المشعر الحلال ہوا، کیونکہ وہ حل میں ہے، ویسے وہ اس نام سے مشہور نہیں ہے، تو ویسے المشعر الحرام کے بالمقابل اگر اسے کہا جائے تو اسے المشعر الحلال کہا جائے گا، تو یہ المشعر الحرام ہے۔ تو گویا کہ عرفات اور مزدلفہ یہ دونوں ہی موقف ہیں، عرفات میں بھی وقوف ہوتا ہے مخصوص وقت تک، پھر مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے، پھر وہاں وقوف ہوتا ہے مزدلفہ میں، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگ کے پھر وہاں سے نکلنا ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے۔ تو منا کو عام طور پر مشعر نہیں کہتے، کیونکہ مشعر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وقوف کیا جائے اور جہاں بذات خود وقوف ہی ایک عبادت کا درجہ رکھے۔ تو عرفات کے اندر وقوف ہے، اور اس وقوف کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر دعائیں اور ذکر وغیرہ ہوتا ہے، اور اس وقوف کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے نمازیں بھی جمع تقدیم کے ساتھ ظہر اثر کی اکٹھی نماز پڑھنے کا حکم دیا زور کے وقت میں۔ اور مزدلفہ میں وقوف ہوتا ہے، رات گزاری جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز سے پہلے بھی کوئی اگر پڑھنا چاہے نوافل وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سو گئے تھے، تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر اس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جس طرح یہی آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کھولی تھی اس میں موجود ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ جب عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یہاں کثرت بہت زیادہ ذکر مراد ہے، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی، جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا۔ تو یہ بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، خاص ذکر ہوتا ہے، بہت اہتمام سے یہ ذکر اور دعائیں جو ہیں یہ فجر کے بعد کی جاتی ہیں، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے نکل جاتے ہیں منا کے لیے۔ تو یہ بھی ایک مشعر ہے، ایک وقوف کی جگہ ہے۔ تو یہ مشعر الحرام ہوا، اور گویا کہ اس کے بالمقابل عرفات جو ہے وہ چونکہ حرام نہیں ہے تو وہ حلال جگہ ہوئی۔ منا کو اس لیے مشعر نہیں کہتے کیونکہ منا میں صرف وقوف نہیں ہے، منا میں اصل میں جمرات کو پتھر مارنے کے لیے لوگ ٹھہرتے ہیں، یا تو منا میں لوگ جاتے ہیں 10 تاریخ کو جاتے ہیں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے لیے، رمی کرنے کے لیے، اور پھر قربانی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکہ چلے جاتے ہیں حلق وغیرہ کروا کر۔
تو پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، اور پھر وہ جو 11، 12 یا 13 تاریخ اگر کوئی ٹھہرنا چاہے تو وہ در حقیقت رمی جمرات کے لیے مینا میں ٹھہرا جاتا ہے، اور اس کے درمیان انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور دیگر معاملات بھی کرتا ہے۔ تو اس معنی میں مزدلفہ کو تو اس لیے المشعر الحرام کہہ دیتے ہیں۔ مزدلفہ کا دوسرا نام مزدلفہ مشہور جو نام ہے، مزدلفہ کا لفظی مطلب ازدلف یزدلف باب افتعال ہے، اس کا مطلب ہے قریب ہونا۔ مزدلفہ کے حروف اصلی کیا ہیں؟ آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے گرامر پڑھی کہ نہیں پڑھی ہوئی ہے گرامر؟ جی، تو مزدلفہ کیا ہے گرامر کے روح سے؟ اسم فاعل ہے مزدلفہ۔ اس کا وزن کیا ہے فاعل لام کے وزن پر کریں تو مزدلفہ جو ہے اس کا وزن کیا ہوا؟ مزدلفہ، یا گسان لکھ دیا میں نے، اس کا وزن ہے مفتعیلہ۔ تو اس کے حروف اصلی کیا ہوئے؟ مفتعیلہ۔ تو اس کے حروف اصلی پہچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو فاعل لام کی جگہ پر آ رہے ہیں وہ حروف اصلی ہیں۔ تو فا کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ زا۔ دوسرا لفظ کیا ہوا؟ دال۔ دال نہ ہوا، لام ہوا۔ دال تو تا کی جگہ پر آ رہا ہے، دوسرا لام ہوا نا۔ لام جو ہے یہ عین کی جگہ، جو فاعل لام کی جگہ پر آئے انہیں حروف اصلی کہتے ہیں۔ تو دوسرا لفظ جو ہے وہ لام ہوا، اور تیسرا لفظ جو ہے وہ کیا ہوا جو لام کی جگہ پر ہے؟ مزدلفہ میں فا ہوا نا، فا۔ تو یہ زا لام اور فا، زا فا کلمہ ہے، لام عین کلمہ ہے، اور فا جو ہے یہ لام کلمہ ہے۔ اور زلفا قرآن کریم میں قرب کو کہتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، سورہ زمر میں آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تو مزدلفہ اسی سے ہے، یہ جو دال ہے نا اصل میں تا سے بدلی ہوئی ہے، اصل لفظ تھا مزدلفہ۔ اور یہ باب افتعال کا قاعدہ یہ ہے کہ باب افتعال میں اگر فا کلمہ میں زا آ جائے تو تا کو دال سے بدل دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے ایک باب افتعال کا گرامر کے اندر، ایک عمومی قاعدہ ہے۔ باب افتعال میں اگر کوئی ایسا کلمے سے باب افتعال ہم بنائیں جس میں فا کلمہ میں زا ہو یا زال ہو یا دال ہو، فا کلمہ میں دال ہو یا زال ہو یا زا ہو، تو ان تینوں صورتوں میں کیا کرتے ہیں؟ باب افتعال کی جو تا ہے اس کو ہم دال سے بدل دیتے ہیں۔ کس سے بدل دیتے ہیں؟ دال سے۔ ایک لفظ ہے ذکر۔ ذکر کا مطلب یاد کرنا، ذکر کرنا۔ اگر اسے باب افتعال بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اذتکر۔ تو اذتکر جو تا ہے تو وہ دال سے بدل جاتی ہے، اذذکر۔ اور پھر یہاں اب دو صورتیں جائز ہیں۔ ذکر سے اگر باب افتعال بنائیں گے تو وہ بنے گا اذتکر، افتعال کے وزن پر ایسے ہی بنے گا نا۔ یہ تا کو دال سے بدل دیں اگر تو یہ کیا بن جائے گا؟ اذذکر۔ اب اذذکر کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ جو زال ہے اس کو دال بنا دیں، دونوں کو دال کر دیں اذذکر، اور یا پھر صورت یہ ہے کہ دونوں کو زال کر دیں اذذکر۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ اسی سے ہی ہے، اصل میں ذکر سے ہے، باب افتعال ہے۔ یہ اصل میں باب افتعال ہے، یہ اصل میں باب افتعال ہے نا۔ ذکر سے باب افتعال بنایا، افتعال وزن بنایا تو اذتکر، اذتکر یذتکر اور مذتکر۔ تو یہ جو تا ہے باب افتعال کی تا ہے، اور یہ وہی قاعدہ ہے میں نے آپ کو بتایا، باب افتعال اگر باب افتعال میں فا کلمہ میں دال زال یا زا ہو، دال باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر دال زال یا زا ہو تو باب افتعال کے تا کو دال بنا دیتے ہیں۔ اسی قاعدے کے تحت یہ جو لفظ مزدلفہ، اصل میں یہاں سے وضاحت کر رہا تھا نا، مزدلفہ میں تو فا کلمے میں کیا آیا ہے؟ زا، تو یہاں تا کو ہم نے دال کر دیا مزدلفہ۔ آپ کہیں گے یہ مزدلفہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ مزدلفہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی تا دال بنی ہوئی ہے، اسی لیے میں نے جو ہے نا اس کا وزن کیا ہے مزدلفہ کا مفتعیلہ۔ تو
جو کلمے فاعل لام کے وزن پر آتے ہیں وہ تو چینج ہو جاتے ہیں، باقی الفاظ سارے وہی ہوتے ہیں. یہاں میم ہے، یہاں بھی میم ہونا چاہیے. یہاں دال ہے تو یہاں دال ہونی چاہیے، لیکن نیچے تا نظر آ رہی ہے ہمیں. اصل میں یہاں تا تھی. یہ لفظ مزدلفہ اصل میں مزدلفہ تھا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں زا آ جائے یا دال آ جائے یا زال آ جائے، ان تینوں حروف میں سے کوئی بھی آ جائے، تو باب افتعال کی تا کو دال بنا دیتے ہیں، فعل ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، امر میں بھی، نہی میں بھی، اسم فاعل، اسم مفعول، سب میں. تو اسی قاعدے کے تحت مزدلفہ کو مزدلفہ دال کے ساتھ کہتے ہیں. اور اسی کی وضاحت کرتے کرتے میں نے آپ کو بتایا یہ مدکر جو ہے وہ اسی سے ہی بنا ہے. وہ اس طرح بنا ہے کہ جو مدکر ہے کیسے بنا، یہ اصل میں ہے ذکر سے باب افتعال بنائیں تو اذ تکرا بنے گا. کیا وزن بنے گا؟ اذ تکرا افتعال. اب یہ تا کو کیا کریں گے؟ دال بنائیں گے اسی قاعدے کے تحت. فا کلمے میں زال آ رہا ہے نا، فا کلمہ آپ نے کہا ہمیں گرامر آتی ہے، تو فا کلمہ وہ ہوتا ہے جو پہلا کلمہ ہو، جو روٹ ورڈز کا پہلا کلمہ ہو، اس کو فا کلمہ کہتے ہیں نا. تو اذ تکرا ذکر سے ہے نا، تو پہلا کلمہ زال ہوا نا، تو فا کلمہ اسے کہتے ہیں. وہ زائد ہے نا. ہاں جی، میں اس کا مطلب ہے گرامر شاید آپ کو زیادہ آتی نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں جی، اس شرط پہ کہ فا کلمہ میں 3 حروف ہوں تو، دال، زال یا زا ہوں تو، ورنہ نہیں. فا کلمہ میں اگر پہلا کلمہ جو ہے روٹ میں سے، اگر جو روٹ عام طور پہ 3 حروف ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حرف جس کو فا کلمہ کہتے ہیں، اگر وہ دال ہوا یا زال ہوا یا زا ہوا، تو ایسی صورت میں باب افتعال کی تا دال سے بدل جائے گی. ایک لفظ ہے عربی زبان میں زجر. زجر کسے کہتے ہیں؟ ڈانٹنے کو. زجر. اگر اس سے باب افتعال بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ازتجر. لیکن اب چونکہ زا ہے فا کلمہ میں، تو تا کو کیا کریں گے؟ دال کر دیں گے. تو کیا کہیں گے؟ ازدجر. قرآن میں ہے سورہ قمر میں کہ مزدجر، سورہ قمر میں وہاں بھی دال ہے. صرف یہ میں نے بتانے کے لیے، وہ جن کو گرامر آتی ہے ان کو اس کا زیادہ فائدہ ہے بہرحال. لیکن اگر جی تو یہ گرامر آتی ہے، اس سے بہت سے الفاظ اور ان کے اصل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ہم کسی لفظ کے اصل تک پہنچ جائیں، روٹ تک پہنچ جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس طرح بھی استعمال ہو، ہمیں کم از کم اس کا اصل معنی پتہ ہوتا ہے. تو مزدلفہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں زا، لام اور فا سے ہے، اور زلفا اور زلفن اور یہ چیزیں قرآن میں استعمال ہوتی ہیں. تو زلفا قرب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مزدلفہ کا مطلب بھی ہے قریب. تو چونکہ مزدلفہ جو ہے یہ عرفات تو بہت دور ہے، جو لوگ حج پہ گئے ہیں انہیں پتہ ہے. تو مزدلفہ تو منا کے قریب ہی ہے، تو یہ جو ہے منا اور مکہ وغیرہ کے قریب ہے، تو اس لیے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں. اور عرفات جو ہے کافی دور ہے. یہ ہے وجہ تسمیہ مزدلفہ کی. اور جو تیسرا نام ہے اس کا جمع. تو مزدلفہ کو جمع بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ یہاں قریشی غیر قریشی جاہلیت میں اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ بعض علماء کہتے ہیں اس لیے مزدلفہ کو جمع کہتے ہیں کیونکہ اس میں جمع تاخیر ہوتی ہے مغرب عشاء کی نماز. یہاں نماز جمع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جمع تاخیر کے ساتھ. کچھ لوگ نہیں پڑھتے، حالانکہ طریقہ کار یہی ہے، پڑھنی چاہیے، سنت یہی ہے نبی. ابھی ہم پڑھیں گے یہ سنت بھی پڑھیں گے. عرفات میں بھی جمع ہوتی ہے، مزدلفہ میں بھی جمع ہوتی ہے. عرفات میں جمع تقدیم ہوتی ہے، مزدلفہ میں جمع تاخیر ہوتی ہے. اور اکثر لوگ جمع تاخیر کرتے ہیں. کئی لوگ عرفات میں نہیں کرتے، جمع مزدلفہ میں کرتے ہیں. لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ رستے میں جو ہے نا وہ مغرب پڑھتے ہیں مغرب کے وقت، اور مزدلفہ پہنچ کر عشاء پڑھتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. ہاں جی، سورج غروب ہونے کے بعد نکلا جاتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی مغرب کی. وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے مزدلفہ آ کر. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے وقت میں پڑھنی ہے. حالانکہ سنت وہاں اب ایک انسان کہ جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض ہے، تو میں جب وقت پہ نماز پڑھنی ہے. یہ اب ایک اصل اصول یہ ہے، لیکن یہ اصول وہاں جا کے تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہاں سنت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کہ انسان جو ہے وہ عرفات میں ظہر اثر کی نماز اکٹھی پڑھے ظہر کے وقت میں، اور مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز پڑھے عشاء کے وقت میں.
وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی آگے آئے گا، اس کی مزید تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ مزدلفہ کو جمع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قریش غیر قریش دونوں اکٹھے ہو جاتے تھے جاہلیت میں۔ بعض کہتے ہیں اس لیے اس کو جمع کہتے ہیں کیونکہ اس میں نماز جمع کی جاتی ہے، اور ایک تیسری رائے بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے اس کو جمع کہتے ہیں کیونکہ یہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کا اجتماع ہوا تھا دنیا میں پہلی مرتبہ، جب ان کو اتارا گیا تھا تو ایک جگہ نہیں اتارا گیا تھا۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کی کوئی دو ٹوک دلیل واللہ عالم ہے کہ نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ ان کا اجتماع جو ہے یہ مزدلفہ میں ہوا تھا، تو اس لیے مزدلفہ کو جمع بھی کہتے ہیں، یہاں اکٹھ ہوا تھا، یہاں ملے تھے حضرت آدم اور حضرت حوا، الگ الگ اترے تھے۔ کہتے ہیں حضرت حوا جو ہیں وہ جدہ میں اتری تھی، اس لیے اس کو جدہ کہتے ہیں۔ جدہ کا مطلب دادی، حضرت حوا سب کی دادی ہیں، سب کی جو ہیں وہ بزرگ خاتون ہیں، سب کی والدہ ہیں، تو جو بزرگ والدہ ہوتی ہے اس کو دادی کہتے ہیں۔ جدہ چاہے وہ نانی ہو چاہے دادی ہو، اس لیے جدہ کو جدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو جمع کی میں نے آپ کو وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ تو جمع سے مراد کیا ہوا؟ مزدلفہ۔ تو حضرت عروہ بیان کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے بیان کیا کہ لوگ عریاں طواف کرتے تھے، جنہیں قریش کپڑے دے دیتے وہ کپڑوں کے ساتھ کرتے تھے، مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو، اور جنہیں قریش نہ کپڑے دیتے وہ پھر عریاں طواف کرتے تھے۔ دوسری بات بتائی انہوں نے وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، کہ جو لوگوں کی جماعت تھی، عام لوگ جو ہیں وہ لوٹتے تھے عرفات سے، عرفات جا کر وقوف کرتے تھے، وہاں سے لوٹتے تھے، اور جو حمص ہیں یہ مزدلفہ سے ہی لوٹ جاتے تھے، یہ عرفات نہیں جاتے تھے، تو یہ مزدلفہ وقوف کرتے تھے، وہیں سے لوٹتے تھے۔ دوسری بات قال، اور وہ کہتے ہیں حضرت عروہ، تیسری بات وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ، مجھے میرے باپ نے خبر دی۔ ان کے باپ کون ہیں؟ عروہ بن زبیر ان کے والد ہیں نا، زبیر بن عوام۔ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے خبر دی حضرت عائشہ سے کہ ان هذه الآیۃ نزلت فی الحمص، کہ یہ جو آیت ہے یہ حمص کے بارے میں اتری ہے، یعنی قریش کے بارے میں۔ کون سی آیت؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کھولی تھی وہ 198 کھولی تھی، اس سے اگلی آیت ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یہ آیت نمبر 199۔ تو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ قریش کے بارے میں اتری، کیونکہ قریش جو ہیں وہ کہاں سے لوٹتے تھے؟ وہ جمع سے، مزدلفہ سے لوٹتے تھے، تو اس آیت میں انہیں حکم ہوا کہ کہاں سے لوٹنا ہے۔ انہوں نے کیا حکم ہوا اس آیت میں؟ ثم، پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، تو لوگ کہاں سے لوٹتے تھے؟ عرفات سے لوٹتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ قریش کے بارے میں، حمص کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ اچھا یہاں چلیں، اب چونکہ یہ آیت کھولی ہوئی ہے ایک اور مسئلہ بھی یہاں حل کر لیں۔ یہ حج کا طریقہ بیان ہو رہا ہے، حج کی آیات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی حج کے دوران انسان جو ہے وہ تجارت بھی کر سکتا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم لوٹو عرفات سے، تو یہ مسلمان تو سب لوٹتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، عرفات سے لوٹتے ہیں، اس میں قریش غیر قریش کے فرق نہیں ہے، لیکن جاہلیت میں یہ فرق کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ کا ذکر کرو کہاں؟ مزدلفہ میں۔ جب عرفات سے لوٹو تو عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ جائیں گے، اور مزدلفہ جا کر وہاں اللہ کا ذکر کریں گے صبح کی نماز کے بعد خاص طور پہ۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر تم لوٹو، مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ کیا مراد اس سے؟ حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ اس سے مراد عرفات سے لوٹنے کی بات ہے، اور یہ قریش کو حکم ہو رہا ہے کہ تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ اس کی صحیح تفسیر ہے۔ ویسے اگر اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں تو تفسیر یہ محسوس نہیں ہوتی، تفسیر کچھ اور محسوس ہوتی ہے۔ کیا محسوس ہوتی؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ یہ قریش کے بارے میں آیت اتری ہے کہ قریش جو ہیں وہ عرفات نہیں جاتے تھے، ان کے بارے میں آیت اتری ہے کہ تم بھی وہاں جا کر وقوف کرو اور وہاں سے لوٹو جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں۔ تو عام لوگ تو عرفات میں وقوف کرتے تھے، وہاں سے لوٹتے تھے، لیکن اگر ہم یہ آیت کا سیاق و سباق دیکھیں تو
کیا سیاق و سباق بھی اسی کی تائید کر رہا ہے؟ پوری طرح غور میرے خیال میں نہیں کیا آپ نے. چلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی مزدلفہ میں. اب گویا کہ مزدلفہ میں آ چکے ہیں حاجی. اب اللہ فرما رہے ہیں پھر. جو پھر کا لفظ ہے یہ ترتیب کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، ترتیب کے لیے. یعنی گویا کہ مشعر حرام مزدلفہ آنے کے بعد وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ رہے ہیں. اب مزدلفہ آنے کے بعد جو ہے وہ عرفات جائیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی اعتراض؟ اس آیت کا سیاق و سباق تو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اس آیت سے تو محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے مزدلفہ سے لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پھر کا لفظ ترتیب کے لیے آتا ہے. مزدلفہ آنے کے بعد اگر عرفات مراد ہو تو کیا ان کو دوبارہ پھر مزدلفہ آنے کے بعد عرفات جانا چاہیے؟ مزدلفہ سے تو آگے مینا جانا ہوتا 10 تاریخ کو. ہاں جی، تو عرفات تو 9 تاریخ کو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے، جو اس آیت کی تفسیر پڑھے اس کو اشکال ہو سکتا ہے. تو وہ جو اشکال ایک وارد ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اس اشکال کا جواب یہ ہے، اشکال کیوں ہے؟ سمہ کی وجہ سے. سمہ ترتیب کے لیے آتا ہے. واو اگر ہوتا تو یہ اشکال نہ ہوتا، کیونکہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا. جی، سم ترتیب کے لیے آتا ہے. اس میں پھر علماء نے، مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سمہ ترتیب کے لیے آتا ہے، اصل میں کلام میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے. کلام میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے بھی عرفات اور مزدلفہ کا ذکر ہو رہا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یا عرفات کا ذکر ہو رہا ہے. جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے سمہ آیا. جی میں عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو اللہ نے فرمایا ثم افیضوا، یہ در حقیقت فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام کے بعد کی بات نہیں ہے. یہ در حقیقت اسی فاذا افضتم من عرفات کی وضاحت ہے. پہلے بتایا کہ جب تم نے عرفات سے لوٹنا ہے تو پھر عرفات سے لوٹنے کے بعد مزدلفہ آ کر مشعر حرام آ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے. اب وہاں ایک چیز کی وضاحت رہ گئی تھی کہ عرفات سے لوٹتے کہ اسلام میں تو حکم ہے کہ سارے ہی عرفات جائیں، عرفات سے لوٹیں، لیکن جاہلیت میں قریش یہ کام نہیں کرتے تھے، تو ساتھ ہی قریش کو تنبیہ بھی کر دی. گویا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کی وضاحت میں فرمایا کہ تم جب عرفات سے لوٹو، ساتھ ہی کہہ دیا کہ اور سب وہیں سے لوٹیں جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اے قریش تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. تو گویا کہ یہ فَإِذَا أَفَضْتُم کی وضاحت ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کی. اگرچہ پیچھے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کا ذکر آ چکا ہے، اور اگلی آیت میں پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ یہ مزدلفہ سے لوٹنے کی بات ہو رہی ہے. اسی بات کی وضاحت اصل میں عائشہ فرما رہی ہیں. اس آیت سے تھوڑا سا، اس آیت کو پڑھنے سے اگر عام روٹین میں پڑھیں گے تو شاید کسی کو یہ مغالطہ ہو جائے، اگر اس کے سامنے یہ شان نزول نہ ہو، اس کے سامنے قریش کا یہ طریقہ کار نہ ہو کہ قریش جو ہیں وہ عرفات سے نہیں لوٹتے تھے، وہ مزدلفہ سے لوٹتے تھے. ممکن ہے وہ یہ سمجھے کہ یہاں مراد جو ہے وہ مزدلفہ سے لوٹنا مراد ہے، اور سب مزدلفہ سے ہی لوٹتے تھے تو قریش کو بھی مزدلفہ سے لوٹنا چاہیے. آیت کا سیاق و سباق اگر یہ شان نزول ہمارے سامنے نہ ہو تو شاید عام بندہ اس سے یہی سمجھے اس آیت سے. لیکن اگر یہ شان نزول ہمارے سامنے ہو تب پھر اس کی تفسیر اس طرح کی جائے گی کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کی وضاحت ثُمَّ أَفِيضُوا کے ساتھ دوبارہ کی گئی ہے. اور فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ یہ تو عرفات سے لوٹنے کے بعد ہوگا. تو گویا کہ جو عرفات سے لوٹنا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح باقی لوگ عرفات سے لوٹتے ہیں اسی طرح اے قریش تمہیں بھی وہیں سے لوٹنا ہوگا، اور پھر ذکر ہوگا مشعر حرام کے پاس. اب اگر اس طرح تفسیر کی جائے تو بات صحیح ہو جاتی ہے، اور یہی حضرت عائشہ کا مقصود ہے. صحابہ کرام سے بڑھ کر ایک آیت جب اترتی تھی، اس آیت کے شان نزول اور اس دور کے حالات کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. تو شان نزول کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ایک آیت کو سمجھنے میں. یہی بات حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حمص کے بارے میں، قریش کے بارے میں نازل ہوئی. ثم افیضوا من حیث افاض الناس. قال کہتے ہیں کہ کانوا یفیضون من جمع، قریش سے لوٹتے تھے جمع سے یعنی مزدلفہ سے. فدفعوا الی عرفات، تو ان کو عرفات بھیجا گیا. ان سے کہا کہ تم نے جمع سے نہیں لوٹنا، تم نے مزدلفہ سے نہیں لوٹنا، تم نے عرفات سے لوٹنا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا.
اور یہ ہوگا وہی 9 تاریخ کو مزدلفہ جانے سے پہلے پہلے۔ مزدلفہ کا جو عرفات کا وقوف ہے یہ سب کے لیے ہے نمبر 1، اور نمبر 2 یہ مزدلفہ سے پہلے ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے مزدلفہ آ جائے اور وہاں وقوف کر لے رات کو، پھر وہ عرفات چلا جائے، پھر وہاں وقوف کرے کہ جی عرفات کا وقوف بھی ضروری ہے، تو اس کا وہ پھر یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ قریشی ہو غیر قریشی ہو، اسلام میں سب 9 تاریخ کو، 9 تاریخ کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سب منا سے عرفات کی طرف جائیں گے اور وہاں وقوف کریں گے، اور وہاں قریشی غیر قریشی کا کوئی فرق نہیں ہوگا، اور پھر عرفات جا کر وہاں سے لوگ لوٹیں گے اور پھر مزدلفہ میں آ کر مزدلفہ میں وقوف کریں گے۔ یہ ساری مراد ہے اس حدیث مبارکہ سے۔ تو ان ساری احادیث سے پتہ لگا کہ عرفات کا وقوف ضروری ہے، بلکہ الحج عرفہ ایک حدیث ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ حج نام ہی عرفہ کیا ہے، حج میں جانا تو عرفہ میں جانا تو حج کا رکن ہے۔ کوئی قریشی غیر قریشی جو عرفات نہیں جائے گا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار